مالک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دین و ایمان اللہ سبحانہ و تعالی کی سب سے بڑی عطا ہے۔ یہ خدائے وہاب کی طرف سے ہم سب کے لیے سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس دین و ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیوں اور سعادت مندیوں کا مدار اور بیس اسی دین و ایمان پر ہے۔ دین و ایمان کے بغیر کسی بھی انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر دین و ایمان سے بڑھ کر یا اس کے برابر کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایمان کے نعمت کو خود اپنی طرف منسوب کیا اور ہمیں اور آپ کو ایمان کی قدر و منزلت کا، اس کی عظمت و اہمیت کا احساس دلایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے جو دین و مذہب تمہیں دیا گیا، انسانوں کو دیا گیا، اس دین کو، اس ایمان کو، اس مذہب کو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے مکمل کر دیا۔ اور پھر اس کی اہمیت ہم سب کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہاں کی ہر نعمت، یہاں کی ہر راحت، یہاں کی ہر آسائش، یہاں کا ہر طرح کا آرام ایک دن ہم سب سے چھوٹ جانے والا ہے، لیکن وہ عظیم سرمایہ، وہ عظیم نعمت جس کا فائدہ زندگی بھر ہم اور آپ اٹھاتے ہیں، جس کا فائدہ ہماری موت پر ہمیں ہونا ہے، جس کا فائدہ قبر میں ہمیں ہوگا، اور جس عظیم سرمایہ کا فائدہ آخرت میں ہمیں اور آپ کو ہوگا، یہ صرف اور صرف ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو دین و ایمان سے منحرف ہیں، جو دین و ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا خطرناک، عبرتناک انجام بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو ایمان کی قدر نہیں کرتے، ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتے، ایمان اور ایمان کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، جو کفر اور شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، جو بے دینی اور بددینی کی راہ اپنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں جو ہمیشہ کا مقام ہے، وہ خطرناک انجام ہونے والا ہے کہ انہیں وہاں ہمیشہ کا دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہمیشہ کے دردناک عذاب جہنم میں وہ ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے اللہ رب العزت سے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم سے زمین بھر کر خزانہ لے لیا جائے، بلکہ زمین سے ڈبل۔ اگر انسان کے پاس دولت ہو، دولتوں کا انبار ہو، سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات کے خزانے ہو، اور وہ کافر جس نے دنیا میں اس ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان کو ٹھکرا دیا، بےایمانی اور ارتداد کے راستے پر چل پڑا، اگر وہ زمین بھر کر خزانہ دے دے اور زمین کے برابر اور بھی خزانے اس کے پاس ہو، اور یہ سارے خزانے دے کر، یہ ساری سلطنت دے کر یہ چاہے کہ ہم عذاب جہنم سے بچ جائیں، ما تقبل منہم، قرآن کریم نے کہا کہ اس کی طرف سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جس ایمان کا کلمہ ہمارے پاس ہے، جس ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے،
جس ایمان کا عظیم سرمایہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ کتنا عظیم سرمایہ ہے اور یہ کتنی عظیم دولت ہے کہ اگر آدمی اس دنیا کے اندر اس دولت سے منحرف ہے، اس ایمان کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس ایمان کا انکار کر رہا ہے، تو آخرت میں اس کی طرف سے پوری دنیا کے زمین بھر کر، کائنات بھر کر خزانے اللہ تعالیٰ کو اگر دے دیا جائے اور بندہ یہ چاہے کہ ہم عذاب جہنم سے بچ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر موقع سے ایمان کی دعوت نہ صرف یہ کہ دیتے تھے، بلکہ ایمان پر جمنے، ایمان پر استقامت کی تعلیم و تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، سب سے بڑی نصیحت اور بہت شارٹ میں، بہت آسان میں کوئی وصیت اور نصیحت کیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ جس اللہ کو مانا، جس اللہ کا اقرار کیا، جس اللہ کا یقین دل میں بٹھایا، جس اللہ کے نبی پر ایمان لایا، جس اللہ کے کلمے کو مانا، جب تم نے مان لیا تو اس پر جم جاؤ، ایمان لاؤ اور ایمان پر جم جاؤ۔ یہی سب سے مختصر اور سب سے اہم ترین نصیحت ہے۔ ایک موقع سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب، میرے آقا، میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 10 باتوں کی تعلیم اور تلقین فرمائی، اور ان 10 باتوں میں آپ نے سب سے پہلے جس نصیحت اور جس وصیت کی تعلیم و تلقین فرمائی وہ یہ تھی، لا تشرک باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کرنا، اور کبھی بھی کفر اور شرک کے راستے پر نہ چلنا، الحاد و ارتداد کے راستے پر نہ چلنا، بے ایمانی اور بے دینی کے راستے پر نہ چلنا۔ جس اللہ کی وحدانیت و سمدانیت کو تم نے مانا ہے، اسی اللہ کی توحید پر جمے رہنا اور اس عقیدہ توحید کی، اس ایمان کی ہر حال میں حفاظت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں ٹکڑے کر دیا جائے، تم سے تمہاری جان چھین لی جائے، تم سے تمہاری ساری دولتیں چھین لی جائے، پھر بھی اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کرنا، بلکہ جس اللہ پر ایمان لائے ہو اس اللہ پر ایمان کی ہر حال میں اور ہر ماحول میں حفاظت کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تاکید کے ساتھ ایمان، توحید، اللہ کی وحدانیت و سمدانیت پر یقین کی، دولت کی حفاظت کرنے کی تعلیم کر رہے ہیں کہ ہر حال میں اور ہر ماحول میں اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اگر دشمن اسلام تمہیں جلانا چاہے تو جلنا گوارا کر لو، تمہیں قتل کرنا چاہے تو قتل ہو جانا گوارا کر لو، لیکن اپنے ایمان کا سودا کسی بھی قیمت پر مت کرو۔ کیوں اتنی تاکید کی جا رہی ہے؟ آپ نے سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمارا نام ماں باپ نے عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، اس لیے آج ہمیں اس دولت کا، ایمان کی اس عظمت کا احساس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے جس قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا، اللہ فرماتے ہیں اس ایمان کے علاوہ کسی راستے پر چلو گے، بے ایمانی کا راستہ اختیار کرو گے، کفر اور شرک کے راستے پر چلو گے، الحاد و ارتداد کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ کو چھوڑو گے، رسول کو چھوڑو گے، کسی باطل تحریک کا شکار ہو جاؤ گے، کسی بدعقیدے کے ساتھ اپنے دین و ایمان کا سودا کرو گے۔ انہ من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو کفر کرے، جو الحاد و زندقہ کا راستہ اختیار کرے، جو اپنے دین و ایمان کا سودا کر لے، جو فتنوں کے زمانے میں فتنے کا شکار ہو جائے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہ کر سکے، یہ ایسا بدنصیب اور محروم انسان ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اپنی جنت کو ایسے محروم پر حرام کر دیا ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، جو آدمی آج اپنے دین کی قدر نہیں کر رہا ہے، جسے دنیا جہان کی ساری راحتوں کی فکر ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں ہے، اور اس کی نسلیں بے ایمانی کے راستے پر جا رہی ہیں، بدعقیدوں کے ہتھے چل رہی ہیں، باطل طاقتوں کے ساتھ وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، ایسے محروم لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا
हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, ये लोग जो कुफ्र और शिर्क के रास्ते पर चल पड़े हैं, जिन्होंने ईमान की कदर नहीं की, अल्लाह ने ऐसों पर अपनी जन्नत को हराम कर दिया है और ऐसों का ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का मरने के बाद कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, जिस कलिमे का हम इकरार करते हैं, जिस ईमान की दौलत से अल्लाह ने हमें और आपको सरफराज फरमाया है, हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है। और मौजूदा वक्त में जबकि ये उम्मत फितनों के दौर से गुजर रही है और उन हालात और आजमाइशी दौर से गुजर रही है जिसकी बशारत, जिसके बारे में पेशेन गोई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले की थी कि एक जमाना आएगा कि लोग सुबह में मोमिन होंगे, शाम को किसी बदअकीदा के हद पे चढ़ेंगे और अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे। हाथों में तस्बीह लिए हुए लोग, माथे पर पेशानी, नमाजों के लिए वो लोग, लंबा कुर्ता और टखने के ऊपर पैजामा पहनने वाले लोग, उनके दीन और ईमान का सौदा कर जाएंगे। लोगों को लगेगा कि ये बहुत बड़ा दाई है, ये बहुत बड़ा मुबल्लिग है, लेकिन इस तरह का दीनी हुलिया इख्तियार करके कोई उनको शकीली बना रहा होगा, कोई उनको कादियानी बना रहा होगा, कोई उनको महदी और मसीहियत की तरफ बुला रहा होगा। और आदमी को अगर दीन की अकीदे की तालीम नहीं मिली, आदमी का ताल्लुक अगर उलमा से और बुजुर्गों से नहीं है, आदमी का ताल्लुक अगर दीन की दावत देने वाले दुआत से नहीं है, तो फिर वो अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेगा और उसे एहसास भी नहीं होगा कि हमने अपने दीन और ईमान का सौदा कर लिया है। मौजूदा वक्त में मेरी आपकी उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की अव्वलीन जिम्मेदारी और तमाम फराइज से बढ़कर सबसे बड़ा फरीजा, तमाम मेहनतों से बढ़कर सबसे बड़ी मेहनत यह होनी चाहिए कि आज हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दीन और ईमान की हिफाजत किस तरह करें और हमारे बच्चे दीन और ईमान की हिफाजत किस तरह करेंगे और इनका दीन और ईमान कैसे महफूज होगा। फितनों के इस जमाने में फितनों की जहरनाकी को महसूस कर रहे हैं हमारे अकाबिर, फितनों की खतरनाकी को महसूस कर रहे हैं हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारी मिल्ली तंजीमें और इस प्लेटफॉर्म से काम करने वाले हमारे तमाम तर दुआत। उन्हें एहसास है कि ये उम्मत और उम्मत की नई नस्ल किस तरह के फितनों से दोचार हो रही है और उसके सामने दीन और ईमान के लुटेरे किस तरह शक्ल बदल बदल करके उनकी नस्लों के दीन और ईमान का सौदा कर रहे हैं। चुनांचे गुज़श्ता तारीख को, कल की तारीख में अमीर मिल्लत नमूने असलाफ उस्तादुल असातिज़ा आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुम, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हैं, पीराना साली के बावजूद, हर तरह की नकाहत और कमजोरी के बावजूद, जिस उम्र में और जिस कमजोरी में हम और आप शायद 10 किलोमीटर की सफर न कर सकें, हम और आप शायद अपने घर के नर्म नाजुक बिस्तरों को न छोड़ सकें, वो देवबंद की सरजमीन से आपके इलाके में आते हैं, बिहार में आते हैं और उम्मत को और उम्मत के हर फर्द को यह एहसास दिलाते हैं कि वो फितना जो आपके सूबे से उठा, वो फितना जिसको आप शकीलियत के नाम से जानते हैं, जिस ताल्लुक से इससे पहले इस मिंबर से कई बार तफसील के साथ बातें हो चुकी हैं, इस तरह के फितनों से और इसके अलावा बहुत सारे फितने हैं जो आज मुंह खोल कर खड़े हैं। इन तमाम तर फितनों को हमें समझना होगा और हमें और अपनी नस्लों की और अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी इस वक्त देनी पड़ेगी। कुरान मजीद का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। आज दावत देने वाले लोग दावत देते हैं, हमें उनकी दावत बुरी लगती है। आज जब दावत के अहबाब तश्कील करने के लिए आपके सहरोजा और चिल्ला के लिए आते हैं, उनकी दावत हमें खराब लगती है, तो मेरे भाइयों जिम्मेदारी सिर्फ उन दाइयों की नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ मिंबर पर बैठकर तकरीर करने वाले उलमा और मुफ्तियान की नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं और आप गुलाम मोहम्मद हैं, आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ते हैं, आपका दीन और ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है, तो आप में के हर शख्स की यह जिम्मेदारी है जो कुरान करीम कहता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अगर मुसलमान हो तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने से पहले, अगर तुम मुसलमान हो तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करने से पहले, अगर तुम मुसलमान हो तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मकानात बनाने से पहले इस बात की फिक्र करो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर चलकर क्या तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का दीन और ईमान महफूज रहेगा या महफूज नहीं रहेगा। आज हमारी
فکر مندی کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ہر طرح کی سہولیات کا انتظام کرتے ہیں، ہر طرح کی ضروریات پر ہماری توجہ ہے، ہمارے بچوں کے لیے آرام دہ مکان بن جائے اس کی ہمیں فکر ہے، ہمارے بچوں کی ملازمت اور ان کی تجارت اچھی ہو جائے ان کی ہمیں فکر ہے، سی بی ایس ای اور پتہ نہیں بی پی ایس سی اور کیا کیا تیاریوں کرنے کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں اور مہینوں اور سالوں وقت ہے، لیکن جس کلمے کی بنیاد پر اور جس دین متین کی حفاظت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں وابستہ ہیں، اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے اور ہم کتنی قربانی دیتے ہیں، ہر شخص کو اپنا گریبان جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کی اپیل ہے، حضرت نے یہ دل دردمند اور فکر ارجمند اور یہ دردمند پیغام ہمارے اور آپ کے، بہار کے اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد بشر کے نام یہ جاری کیا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعرے کے ساتھ جیے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ زمانہ تھا اور فتنے سر ابھارنے لگے، ایک بڑا فتنہ ان کے سامنے میں آیا تو وہ خلیفہ اول جن کے دل میں اللہ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور ان کی نیابت اور نیابت کا سچا درد اور فکر عطا کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا ابو بکر زندہ رہے گا اور دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا؟ ابو بکر زندہ رہے گا اور یہ فتنے مسلمانوں کے سامنے پنپتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان زندہ ہو اور ان کی نسلوں سے دین و ایمان کو چھیننے کے لیے سوداگر اور ڈاکو ان کے علاقوں میں پھرتے پڑے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب کہیں فتنہ ابھرتا ہے تو فتنوں کے ابھرنے سے پہلے اس کی بو سونگھ لیتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے اور ایک سچا عاشق نبی تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں دین کے ڈاکو نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے سیند لگانا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے دین کے یہ مبلغین اور دعات ان فتنوں کی بو کو محسوس کر کے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ان فتنوں سے امت کے نونہالوں کی اور نئی نسل کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت شکیل ابن حنیف کا فتنہ زوروں پر ہے۔ جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں انہوں نے جو ہٹ لسٹ تیار کی ہے، آپ شاید مطمئن ہو کہ ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، ہمارا تعلق علماء سے ہے، ہمارا تعلق مفتیوں سے ہے، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی استقامت پر اطمینان ہے، ہمارے بچوں کے ایمان پر جمے رہنے کا ہمیں اطمینان ہے۔ اگر آپ اطمینان محسوس کر رہے ہیں تو خدا کی قسم آپ اس طرح کے فتنوں کے بارے میں اور اس طرح کے فتنوں کی خطرناکی کے بارے میں شاید غفلت کا شکار ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم نے کل ہی سنایا کہ ایک بڑے ادارے کے شیخ الحدیث کا پوتا اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ ایک بڑے ادارے کا جو ام المدارس ہے، جو دنیا کا ایک بڑا دینی مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جس شخص نے پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے اس کے پوتے کا حال یہ ہے کہ وہ شکیل بن حنیف کی دعوت کا شکار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج کسی کو بھی اپنے ایمان پر اطمینان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کو بے چین ہونے کی ضرورت ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ خود ہمارا گھرانہ، ہمارا بچہ اور خود ہمارا ایمان کہیں ہمارے ایمان کا سوداگر سودا نہ کر لے جائیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو دیکھیے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ مضبوط کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات پر جو یقین تھا، جو ایمان تھا، اس سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی باتیں نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا نقل کی گئی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے میرے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ہدایت اور ایمان عطا فرمائیے، اسی ہدایت اور اسی ایمان پر استقامت عطا فرمائیے، والتقی، اے اللہ آپ ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ہمیں پاک دامنی عطا فرمائیے، اے اللہ آپ ہمیں عافیت و عفت عطا فرمائیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، یہ امت کی تعلیم و تلقین کے لیے ہے کہ جس نبی کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ نبی خود اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ایمان اور ہدایت عطا فرمائیے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ کبھی بھی غافل مت ہو جانا، بلکہ ہر موقع سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اسی ایمان پر جینے کی اور اسی ایمان پر مرنے کی اللہ سے دعائیں کرنا، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ
कोशिशें भी करना, तहरीकें भी चलाना, और इस तरह के जो लोग कोशिशें कर रहे हैं उनकी कोशिशों को और उनकी फिक्रों को अपना फिक्र और अपनी कोशिश बनाना। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, हालात जिस तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हम अगर भवारा के अंदर रहते हैं, आप अगर मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के साए तले जिंदगी गुजारते हैं, आप अगर उलमा की आबादी के बीच रहते हैं, तो यह आपकी सआदत है कि आप बहुत सारे फितनों से बहुत हद तक महफूज भी हैं और उन फितनों के ताल्लुक से बेदार भी हैं। लेकिन आपके जानने वालों में आपके वो नौजवान जो मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, हैदराबाद में, कोलकाता में, फैक्ट्रियों में और किसी किसी जगहों पर काम करते हैं, रिपोर्टें हैं, उलमा ने हम जैसे लोगों को बताया कि उनका जुमा महफूज नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो अल्लाह से नहीं डरते, वो अल्लाह को जानते तक नहीं, दूर क्यों जाएं। दारुल क़ज़ा में एक नौजवान आया, ऐसे ही मैं बयान लेते हुए कभी कभी पूछ लेता हूं कि बताओ हमें किसने पैदा किया। उसे पता नहीं कि हमें किसने पैदा किया। मैं पूछ रहा हूं कि भाई बताइए कि हम सबका पैदा करने वाला, हम सबको मां के पेट से बाहर लाने वाला कौन है। मैं आसान लफ्जों में उससे सवाल कर रहा हूं, और उस बंदे को यह तक नहीं पता है कि उसका खालिक कौन है, उसका मालिक कौन है। इसलिए सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि खत्म नबूवत के सदक़े अगर आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, तो खुतबा हज्जतुल वदा का वो पैगाम याद रखिए जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को दिया था, फलयुबल्लिग़ शाहिदुल गायब, कि इस खत्म नबूवत की जिम्मेदारियां तुम में से जो यहां मौजूद हैं वो बाद वालों तक पहुंचाएं। जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुंच रहा है, जो हमारे नौजवान भोले भटके हैं, उन नौजवानों की, उन बच्चों की, उन आबादियों के, मुसलमानों की दीन और ईमान की फिक्र करना या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर ईमान का तकाजा है, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानने का तकाजा है। इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम बुजुर्गों के इस दर्द भरे पैगाम पर और मौजूदा फितनों भरे जमाने में अपने और अपने बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत की तरकीबों की तरफ तवज्जो दें। हम अपने घरों के अंदर दीनी किताबों की तालीम, अकायद की किताबों की तालीम का माहौल बनाएं। मस्जिदों के अंदर अपने आइम्मा से गुजारिश करें कि वो दिन रात के 24 घंटों में थोड़ी देर आपको अलामात क़यामत के बारे में, हजरत महदी के बारे में, हजरत ईसा मसीह के बारे में आपको अलामात बताएं, निशानियां बताएं, ताकि झूठे ये जो मैदवियत और हजरत ईसा मसीह का दावा करने वाले ये मुर्तद्दीन हैं, ये काफिर लोग हैं, हम इनके बहकावे में न आ सकें। वरना अगर हम, जाहिर सी बात है, इस तरह के अकायद के ताल्लुक से बेदार नहीं होंगे तो कोई आएगा बहुत ज्यादा आपको अल्लाह का नेक बंदा समझ में आएगा, उनके पेशानियों पर नमाज के निशान होंगे। शकीलियों को आप देखिएगा तो किसी बड़े मुत्तकी खानकाही बुजुर्ग से कम आपको नहीं मिलेगा। आप उसका हुलिया देखेंगे, उसका जाहिर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी खानका से किसी बुजुर्ग के यहाँ चिल्ला लगाकर आया है, जमात से जाकर 4 महीना लगाकर आया है। इस तरह के हुलिये में वो होता है। जाहिर सी बात है, जब आपको वो कोई दावत देगा और आपका अकीदा मजबूत नहीं है, आपका ताल्लुक उलमा से मजबूत नहीं है, तो आप उसके बहकावे में आ जाएंगे। इसलिए अपने घरों के अंदर भी अकायद की किताबों की तालीम की जाए, अपनी मस्जिदों में अकायद की किताब की तालीम की जाए और इस ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाए।